الحمد لله ذي المجد والعلا، وأفضل الصلاة وأجمل السلام على سيد الأنبياء، ماحي الذنوب والخطايا، منبع الجود والعطاء، صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین. اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر اور جملہ علماء پیر سے آل، خلفائے پیر سے آل، سب کی خدمت میں السلام علیکم. میری آپ کی بڑی خوش بختی اور سعادت ہے کہ آج کے دن ہم حضور پیر سے آل غریب نواز کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کے آستان فیض رساں کی پر نور فضاؤں اور ہواؤں میں بیٹھ کر ایک طرف جہاں حضور پیر سے آل غریب نواز کے فیوزات کو سمیٹ رہے ہیں، وہاں
ان پاک ہستیوں کے ذکر کے ساتھ اپنی دنیا اور آخرت سنوار رہے ہیں کہ جن سے اللہ کو بھی پیار ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پیار ہے۔ میرے لیے ذاتی طور پر آج کی حاضری بڑی ہی خوش بختی اور سعادت کی بات ہے، اور اس جگہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر، حضور پیر سیال کے قدموں میں کھڑے ہو کر کچھ معروضات پیش کرنے کا اعزاز پانا، یہ میرے لیے دین و دنیا کی ساری کامیابیوں اور ساری عزتوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی جدی پشتی مولوی خطیب نہیں، میری تو کل بھی پہچان نسبت حضور پیر سیال تھی، اور آج بھی میری پہچان نسبت حضور پیر سیال ہے۔ اور میں یہاں اس جگہ پہ حاضر ہو کر بیٹھا ہوا اپنی زندگی کے اس وقت کو یاد کر رہا تھا۔ آج سے 32 سال پہلے اسی جگہ، اسی مسجد میں، اسی مقام پر حفظ کی میری دستار بندی حضور امیر شریعت نے کرم فرماتے ہوئے یہیں پہ فرمایا تھا، اور میری والدہ صاحبہ، میرے والد صاحب، میرے نانا جان، میری نانی صاحبہ، میرے ننہال سارے جو آج دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، میرا ایمان ہے کہ آج اپنی قبروں میں بھی وہ اس ٹھنڈک کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے مجھے جب حکم نامہ ملا تو میرے پہلے سے جتنے پروگرام طے شدہ تھے میں نے سب سے معذرت کی۔ ایک میرا بے تکلف دوست مجھ سے پوچھتا ہے کہ جناب خیر ہے، آپ کبھی اس طرح منع کرتے نہیں، آپ کبھی اس طرح منع کرتے نہیں۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ مالکاں بلایا، چلو ایسا سوکھا ترجمہ کر دینا ہے۔ میں انہوں آکھا بھائی یار میں میرے سائیاں بلایا۔ آپ نے یہ دعا فرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کے دور میں ہماری، آپ کی، بلکہ میں کہوں گا کہ امت مسلمہ کی اس فتنوں کے دور میں جائے پناہ، فتنوں کے دور میں جائے پناہ۔ یہ میں لائیو جا رہا ہے پوری دنیا پہ، اس لیے بڑی ہوش اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ سننے والے سارے اپنے نہیں، اغیار بھی ہوں گے، اور جب ریکارڈ پہ چیز رہے گی تو بعد میں بھی سالوں سنی جائے گی۔ آپ نے قبلہ شاہ صاحب کی بڑی علمی اور پرمغز اور پرعقیدت بات سنی ہے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے۔ میں تو شاہ صاحب کی گفتگو کو بھی حضور امیر شریعت کی کرامت سمجھتا ہوں۔ ہاں، یہ جذباتی جملہ نہیں ہے، میں آگے چل کے اس کی وجہ عرض کرتا ہوں۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس فتنوں کے دور میں جائے پناہ، جائے پناہ وہ ہوتی ہے جتھے بندہ آ کے وڑ کے چھپ جاوے نا تو پھر کوئی بندہ نقصان نہ ہو سکے۔ جائے امان،
جائے پناہ عقیدے کے لحاظ سے اعلامیہ کا ذکر ہوا ہے، اس اعلامیہ کی صورت میں گفتگو آپ نے سنی ہے، اس گفتگو کی روشنی میں جائے پناہ کل بھی میرے پیر کا دربار تھا، آستان ہے، آج بھی میرے پیر کا دربار ہے۔ وہ کیسے؟ اہل سنت نام ہے راہ اعتدال کا۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کی توجہ ہے، کیونکہ آپ سب اسی لیے تشریف فرما ہے۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے نا، وہ نام ہے میانہ روی اور اعتدال کے راستے کا۔ اور اعتدال کس میں ہے؟ اعتدال محبت رسول میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو یکتا ہیں، ان کا تو کسی سے توازن ہے ہی نہیں۔ اعتدال اور میانہ روی، جسے عربی میں وسطیت کہتے ہیں، بیلنسڈ وے کہتے ہیں، وہ آج کے دور میں سب سے مشکل حضور کے صحابہ اور اہل بیت میں ہے۔ سب سے مشکل۔ آپ یہ دیکھ لیں، دائیں بائیں سنتے رہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو ڈسکس کیے بغیر میں ایک جملہ حضور پیر سیال کے قدموں میں کھڑے ہوئے آپ سب پیر بھائیوں کی دعائیں لینے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت، یہ دو ہستیاں ہیں، یہ دو جماعتیں ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت۔ اگر ایمان کی دو آنکھیں ہیں، میرے ساتھ ہیں، اگر ایمان کی دو آنکھیں ہیں تو یاد رکھنا، ایک آنکھ کا نور صحابہ کی محبت ہے تو دوسری آنکھ کا نور اہل بیت کی محبت ہے۔ بڑی ڈلی سبحان اللہ کی۔ میں تھوڑا جا مارجن مل گیا، ذرا کھل کے گل کرن دا، کیونکہ آپ بظاہر تشریف فرما نہیں، ٹھیک ہے؟ میں تھوڑا مارجن مل گیا کھل کے گل کرن دا۔ پھر سنیں، اور اس کو حضور پیر سیال کی بارگاہ کا اور آج کی اس کانفرنس کا پیغام سمجھتے ہوئے قبول فرمائیں، قبلہ شاہ صاحب کی دعاؤں، تصدیق اور تائید کے ساتھ۔ پھر سنیں، اگر ایمان کی دو آنکھیں ہیں، اگر ایمان کی دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کا نور میرے نبی کے صحابہ کی محبت ہے، دوسری آنکھ کا نور میرے نبی کے اہل بیت کی محبت ہے۔ اور قبلہ شاہ جی نے جو بات فرمائی اور النوادر سے حدیث سنائی آپ کو، میں بھی ان کی دعائیں لینے کے لیے ایک حدیث اس پہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک تمہید سن لے گا۔ باپ کی شان اگر بیٹا بیان کرے، باپ کا قصیدہ اگر بیٹا پڑھے، پتر دسے وہ میرے پیو دی اے شان ہے، سبحان اللہ، او دا حق ہے، کیونکہ وہ اس کا باپ ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں؟ بیٹے کی شان باپ بیان کرے، سبحان اللہ، تعلق ہے نا باپ بیٹے کا، محبت کا، مودت کا، عشق کا، رشتہ داری کا، خونی تعلق ہے۔ بیٹے کا حق ہے کہ باپ کی تعریف کرے،
باپ کا بھی حق نہ صحیح، محبت کا تقاضا صحیح کہ وہ بھی بیٹے کی تعریف کرے، ہے نا؟ میرے نال ہو نا؟ ذرا گل نو سمجھنا، اس بات کو ذرا سمجھنا، پھر میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ بیٹا اپنی ماں کی شان بیان کرے، سبحان اللہ، حق بندا، یہ بیٹا ہے، وہ اس کی ماں ہے، اس کی محبت کا، اس کے رشتے کا، اس کے خون کا تقاضا ہے کہ یہ اپنی ماں کی شان بیان کرے، ہے یا نہیں؟ لیکن اس پہ چھوٹا سا نقطہ لگ جائے گا کہ کوئی گل نہیں، پیو پتر دی تعریفاں کرتے رہندے تے پتر پیو دی تعریفاں کرتا رہندا، اولاد ماں کی تعریف کرتی رہتی ہے، ماں کہتی رہتی میرا پتر چن ورگا، ماں تے کہنا ہی کہنا ہے یا نہیں؟ اب اس تمہید کے بعد اگلا جملہ سن کے تہاڈی حیرانگی ختم۔ شان علی کی ہو، شان علی کی ہو، بیان حسن کرے، سبحان اللہ، اور پیچھے بیٹھے بھی بولو سبحان اللہ۔ شان علی کی ہو، بیان حسن کرے، سبحان اللہ، ہے نا؟ شان علی اور مرتضیٰ کی ہو، بیان حسین پاک کریں، سبحان اللہ۔ شان بی بی سیدہ پاک کی ہو، بیان حسن پاک کریں، بیان حسین پاک کریں، سبحان اللہ۔ موجود ہے نا؟ لیکن سوال ہے کہ یہ تو فطرتی محبت ہے، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے کہ بیٹا ماں کی باپ کی تعریف کرے۔ مزہ تو تب ہے، ہونا چپ رہنا، پھر مزہ تو تب ہے شان علی کی ہو، زبان ابو بکر کی ہو، پھر مزہ آسی نا۔ میں بڑی بڑی گل کی تھی، پیر سال دا لنگر سمجھ، اس جگہ بھی ان شانوں کے بیان کا کیا کہنا، سبحان اللہ، وہ سچوں کے سچے، وہ پاکوں کے پاک، وہ اماموں کے امام، سبحان اللہ، سرے تسلیم خم، وہاں تعصب کا شائبہ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود سوالیہ نشان اغیار کی طرف سے ہے، لیکن مزہ تو تب ہے کہ شان علی کی ہو، زبان ابو بکر کی ہو، شان علی کی ہو، زبان عمر کی ہو، ہے یا نہیں؟ شان علی کی ہو، زبان ابو بکر کی ہو، شان حسن کی ہو، شان عمر کی ہو، بیان اور زبان حسن پاک کی ہو، شان ابو بکر کی ہو، زبان علی کی ہو، پھر بزان۔ یہ ہے وہ بیانیہ، یہ ہے وہ اعلامیہ، یہ ہے وہ راہ اعتدال، یہ ہے وہ راہ محبت، یہ ہے وہ راہ وفا، یہ ہے وہ راہ عشق، یہ وہ راہ غلامی ہے جس کا درس کل بھی پیر سیال نے دیا تھا اور آج بھی ضیاء چشت یہی درس آپ کو دے رہا ہے۔ یہ بلانے کے لیے حسب وعدہ حدیث پاک اس تمہید کے بعد اب سنیں۔ ایک دفعہ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اکٹھے بیٹھے تھے، تو اس گل کا مزہ نہیں لیا۔ یہی اہل سنت کا مزہ ہے، اساں لڑاؤن والے نہیں، اساں تو جفیاں پاؤن والے ہیں۔ دونوں کٹھے جناب سیدنا ابو بکر نے جناب علی المرتضیٰ کے نورانی چہرے کو دیکھا تو مسکرانے لگے، ہائے
تو سائدہ بھی مدد کو نہیں لے لو ہے زبان ابو بکر کی شان میں نے دسو بھئی سجن تک کے خوش ہوئی دا یا پھر سنیں چہرہ دیکھا علی پاک کا دیکھنے والی نظریں ابو بکر پاک کی جب دیکھا تو ہنس پائے جب دیکھا تو ہنس جناب علی پاک فرمایا ابو بکر خیر ہے کیوں ہنسے ہو مسکرانے کی وجہ کیا ہے مسکرانے کی وجہ کیا ہے میرے ساتھ ہے نا مسکرانے کی وجہ کیا ہے جناب سیدنا ابو بکر پاک نے فرمایا میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے پل صراط سے پار وہی چڑھے گا پل صراط سے کامیاب و کامران وہی آگے جائے گا جس کو کامیاب ہونے کا پروانہ تو علی دے گا ذوق اجازت دے تو پھر دہرا دے ذرا زور نال کہہ دو سبحان اللہ میں لاہوروں صرف اپنے پیر دی بارگاہ تے حاضری لے آیا سمجھ آ گئے میں ان کے سے دسیا با نہانگ تھوڑے اشتہار لگے میں کہ میرے تے فرشتہ نہیں پتا کوئی نہیں کی خیال ہے وہ کئی بیلی محبت کر دیں نا ایویں ہی نہ لکھ لیں دیں چلو دادا صاحب دا نام سن کے 4 بندے آ ویسن سبحان اللہ تے سانے دی لوڑ کوئی نہیں پیر صاحب دا در کل بھی کافی سی تے اج بھی کافی ہاں بالکل بالکل رج گئے ہیں بھر گئے ہیں کیوں جام پیر سیال کے ہاتھ میں کی خیال ہے تے اے جڑا جملہ اسی کہنے ہیں نا ایویں جذباتی نہیں لجپال پریت نو توڑ دینے لجپال پریت نو توڑ دینے یہ دی باں پھڑ دے یہ دے ہوتے پھر کدی دان لطف علی گلاں دس ابھی سنیں جناب سیدنا ابو بکر نے فرمایا جناب علی اور مرتضیٰ کے نورانی چہرہ پاک کو دیکھ کر آپ نے فرمایا علی پاک میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ پل صراط سے کامیابی کے ساتھ پار وہی چڑھے گا پل صراط سے کامیابی کا زینہ وہی طے کرے گا کامیاب ہو کر پل صراط سے دوسری طرف وہی جائے گا جسے علی کامیابی کا پروانہ تو عطا کرے اے تے ہو گئی نا اے ہوگی ون سائڈ ون سائڈ جدہ ایک گل سنی نا جناب علی پاک نے جناب ابو بکر پاک دی زبان چوں تے حضرت علی پاک بھی ہنس میں اللہ دا شکر ادا کیتا کرو ہم ان غلامان پیر سیال میں سے ہیں ان خوش نصیب غلاموں میں سے ہیں جو صحابہ کا نام سنے تو چہرے خوشی سے مسکرا اٹھتے ہیں اہل بیت کا نام سنے تو بھی چہرے مسکرا اٹھتے ہیں
میں اپنے تمام پیر بھائیوں کو حضور پیر سیال کی زیارت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ آپ دا سایہ حضور کی ساری امت تے ہمیشہ سلامت و باقرار رکھے، اور حضور پیر سیال دا فیض اسی طرح پوری دنیا میں عطا ہوتا ہے۔ میں حضور پیر سیال سبق پڑھایا تو میں نے اعزاز ہے وہ میں کل بھی آپ دا شاگرد سی تے اج بھی آپ دا شاگرد ہوں۔ میں ہوں جڑی گل کرنی وہ میری نہیں، میں جو عرض کرنا ہوں میری گل نہیں، یہ ملفوظ ہے حضور پیر سیال غریب نواز دا۔ میں چونکہ آپ حکم فرمایا وہ 10 منٹ دے اندر گل مکمل کرنی، تو میں نے جتنی گل آپ فرمائی ہے نا، جب میں خطیبہ دے طور تے ٹوراں تے بھاویں شام اتھائیں پیا ونجے، یہ بھی کرم حضور پیر سیال دا۔ توجہ ہے جناب، چونکہ میں حدیث پاک ادھی بیان کی تھی، اس واسطے پہلے وہ بیان تے پھر جو میرے کریم فرمایا میں آپ کی خدمت میں رہا۔ جناب یاد ہے کی عرض کیتا، کہہ دو سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر پاک نے فرمایا علی پاک نو کہ پل صراط سے کامیاب وہی آگے بڑھے گا، کامیابی اسے ملے گی اے علی پاک جسے تو جنت کا پروانہ عطا کرے گا۔ جب یہ سنا نا علی پاک نے تو آپ بھی مسکرا دیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں جملہ عرض کر رہا سی کہ یہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کا فیضان ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا نشان اور عقیدہ اہل سنت کے اعتدال کی پہچان ہے۔ یہ میری آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم جب حضور کے اہل بیت کا نام سنیں تو بھی ہمارے چہرے جگمگا اٹھتے ہیں، اور جب حضور کے صحابہ کا نام سنیں تو بھی جگمگا اٹھتے ہیں۔ کہہ دے زور نال سبحان اللہ۔ اب جب جناب علی پاک نے یہ سنا نا تو حضرت علی پاک مسکرا دیے۔ جب حضرت علی پاک مسکرائے نا تو پھر ابو بکر پاک پوچھا کہ جناب آپ کیوں ہنسے ہو، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ اس کے جواب میں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے فرمایا کہ میں بھی نبی پاک علیہ السلام کو لو سنیا، اے سجے والے بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط سے کامیاب وہی چڑھے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، جس کے دل میں یہ اعتدال کی بات۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دل میں محبت ابو بکر کی ہوگی، اور ابو بکر جماعت صحابہ کے نمائندہ ہیں، دل میں تیرے محبت صحابہ ہوگی، علی پاک تجھے پل صراط سے پار چڑھنے کا پروانہ عطا فرما دے۔ اب آئیے جو میرے کریم نے فرمایا، میں طالب علم کچھ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں، توجہ ہے، ذرا نقطہ سمجھنا ہے، اور اتنا بڑا نقطہ، اتنی بڑی بات، اتنی گہری بات، یہ وارث حضور پیر سیال کلندر دوران ہی فرما سکتے ہیں۔ میرا اعزاز کے الفاظ ان کے، توجہ ان کی، ذہن سوچ فکر ان کی، اور مجھ نکمے کو عرض کرنے کی جسارت اور سعادت مل رہی ہے۔ توجہ ہے جناب۔ ایک اعتراض ہے، ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ سنیوں، ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے انبیاء کو بڑی قوتیں دی ہیں،
اللہ نے انبیاء کو بڑے اختیارات دیے ہیں. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بہت قدرتیں اپنی شان سے عطا کی ہوئی ہیں. اس کا مظہر کیا ہے؟ توجہ ہے؟ ذرا زور نال کہہ دو سبحان اللہ. زیادہ وقت نہیں لینا, آپ کی طبیعت مبارک علیل ہے, میں بڑی گل چھوٹے یا چند منٹ ہی نبیڑ دینی. ساتھ رہنا. تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو اختیارات دیے ہوئے ہیں, ان کو قوتیں دی ہوئی ہیں, اللہ نے ان کو یہ طاقت اور قوت دی ہوئی ہے. اس کا مظہر ایک یہ ہے, اس کا ایک مظہر, اس کا نشان, اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جناب ننھے اسماعیل علیہ السلام, ننھے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام, سیدہ ہاجرہ صفا مروہ کے دوران پانی کی تلاش کے لیے دوڑ رہی ہیں, پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں. ننھے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں آپ دوڑ رہی ہیں. اللہ رب العزت کا کرم یہ ہوتا ہے, جس جگہ پر ننھے اسماعیل کی ایڑیاں رگڑی جا رہی ہیں, جبریل آ کر فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی قدرت کا, اسماعیل علیہ السلام کا یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ ننھے اسماعیل کے قدموں کے رگڑنے کی جگہ سے پانی کا چشمہ ابلتا ہے, اور وہ چشمہ ایسا بحر بے کنار ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں, انسانیت سیراب ہو رہی ہے. آب زمزم کی شکل میں چشمہ آج بھی جاری ہے. اور یاد رکھنا, اسماعیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے جد پاک ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء جو یہود و نصارہ کے ہیں, تمام کے تمام انبیاء وہ سارے کے سارے اس لڑی میں ہیں. اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے, حضرت اسماعیل سے لے کر پھر ایک نبی الانبیاء, امام الانبیاء, سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, صرف نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ داری ہے. آپ کا ذوق اجازت ایک جملہ کہہ دینا ہے, میں ٹوٹ دیتا ہوں, ذرا زور نال کہہ دو سبحان اللہ. پوری نسل پاک میں اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک درمیان میں کوئی اور نبی بولو زور سے, کوئی اور نبی. جملہ محبت والا یہ ہے کہ جس رب کو, سبحان اللہ کہنے بخل نہ کرو, جس رب کو اس لڑی میں نسل پاک کی اس لڑی میں جس میں نبی پاک علیہ السلام ہیں, اللہ رب العزت کو کوئی دوجا نبی اس نسل پاک کی بھی گوارا نہیں, اس نبی جو اور نبی کی میں گوارا ہو. آپ جد الانبیاء ہیں, حضور کے جد پاک ہیں, حضور کی اصل پاک ہیں. ان کے قدموں کے رگڑنے سے, ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے اللہ رب العزت نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. میرے کریم نے جس آیت کی طرف حوالہ فرمایا, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. تشریف رکھو جی, توجہ. ایک چھوٹا جا جملہ عرض کر کے ویلکم کر دیں, توجہ ہے, ذرا میری طرف دھیان رکھو. دھیان کان میرے وال لا لو تو چہرہ نہ دے زیارت کرو, میں تو اس قابل نہیں ہے. زیارت پیر سیال دی کرو, بس ہمیں دھیان تھوڑا جا کنا والا میرے پر لا لو. قاسم فیوزات حمیدیہ, قاسم فیوزات حمیدیہ, حضور قبلہ صاحبزادہ محمد قاسم صاحب تشریف فرما ہوئے, قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نیاز مندانہ سب غلاموں کی طرف سے سلام. جناب سیدنا اسماعیل پاک کا ذکر سنا. اچھا اس سے پہلے ذرا چلیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر, اپنی قوم کو لے کر تشریف لے جا رہے ہیں. دریائے نیل سامنے آیا, پیچھے فرعون, آگے دریا. حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، ہر قبیل کے لیے رستہ بن گیا۔ نبی کے اختیارات کی بات کر رہا ہوں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں جب صحرا میں پہنچے، پانی کی پیاس لگی، عرض کی ہے موسیٰ اللہ کے نبی اور پیغمبر پانی چاہیے، رب کوئی نہ پتا چلیا نبی موجود ہوئے تو نبی کو منگنا رب کو ہی منگنا ہوں، رب سے مانگنا نبی سے مانگنا نبی سے ہی مانگنا ہوتا ہے۔ پر میں حضور پانی چاہیے، اور ساتھ فرمائش یہ کی کہ جناب ایک چشمہ نہیں چاہیے، 12 قبیلے تے ہر قبیلے نو الگ چشمہ چاہیے۔ کیا کون؟ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لجپال نبی، کریم نبی، کلیم اللہ، پتھر پہ ڈنڈا مارا، فانفجرت منہ 12 عینا۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ ہر قبیلے کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 2 نظائر میں نے پیش کیے، ایک قرآن پاک سے عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، اللہ رب العزت نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور میں نانا کی بات کروں، حسنین کریمین کے جد امجد کی بات کروں تو حدیث بھری پڑی ہیں، تو کسے معلوم نہیں ہے کہ ہاتھ پھیلا دیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیں، لعاب پاک کھاری کوہے میں پھینک دیں تو قیامت تک کے لیے میٹھا ہو جائے۔ یہ اختیارات، یہ شانیں اللہ کی عطا کے ساتھ، اللہ کی قدرت کے ساتھ۔ سنیوں سوال، یہ عقیدہ، یہ نظریہ قرآن سے تمہارا عقیدہ موجود ہے کہ انبیاء کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، وہ پتھر پہ عصا مارے تو 12 چشمے پانی کے نکلتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اگر ایڑیاں رگڑیں تو زمزم کا چشمہ نکلتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اشارہ فرما دیں، بارش برستی ہے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اور سنیوں میدان کربلا میں میدان کربلا میں اسی نبی کا نواسا، اسی جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام، آپ کی جد پاک کا شہزادہ، نبی پاک علیہ السلام کا نور عین، علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، فاطمہ کے دل کا سرور، زینب کے دل کا چین، حسن کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ سنیوں کیا کہتے ہو؟ کیا ہے تمہارا عقیدہ؟ فرات سامنے ہے، صحرا میں ہیں، 10 دن کی بھوک پیاس ہے، اختیارات کی بات کرتے ہو، 2 جواب لوگے؟ توجہ ہے، یہ میری بات نہیں، یہ میرے کریم کی بات ہے۔ ہاں، یہ وہ سبق ہے جو مجھے انہوں نے پڑھایا پورا، کہ جناب اے گل کرنی تے ہنج کرنی، تو میں نے چس آ گئی۔ ہاں، میں کہہ سکنا میرے بھائی میرے نال آئے، میں کہا یہ سیال شریف دے روڈ ہوتے، میں خوش نصیب ہاں جنہوں ڈرائیونگ بھی حضور پیر سیال سکھائی ہے، تو سارا پڑھایا بھی ہونا ہی۔ توجہ ہے جناب؟ سوال سمجھ آیا؟ اعتراض سمجھ آیا؟ اب سنیے، جواب سنیے گا ذرا۔ فقر ہو، مصیبت ہو، مصائب ہوں، ایک ہوتے ہیں اضطراری اور ایک ہوتے ہیں اختیاری۔ 2 جملوں میں بات، ایک ہوتے ہیں اضطراری، مجبوراً بالاکراہ، بندہ کچھ کر نہ سکتا ہو، اختیار ہو ہی کوئی نہ، کھانے پینے کو کچھ ہے ہی نہیں، پھر کہے میں بھوکا ہوں، یہ اضطراری ہے۔ سارا کچھ موجود ہو پھر کہے میں نہیں کھاتا، یہ اختیاری ہے، یہ اختیاری ہے۔ انا جو آکھے وہ میں ساری زندگی غیر محرم عورت نہیں تکی، تکے کمال ہے، تو ہے ہی انا، سادی جی گل ہے، تو ہے ہی اندھا۔ کمال تو تب ہے، میرے پیر سیال کا ملفوظ، کمال تو تب ہے کہ آنکھیں نہیں ہوں، آنکھیں نہیں ہوں، نظر کمزور بھی نہ ہوئے، اور تکن والا بھی کوئی نہ ہوئے، غیر محرم نو ویکھ کے اکھاں جھکا دے، اے اختیار۔ غریب غربا کھان نو 2 ٹائم دا ٹکر نہیں لبدا،
کبھی میں تو ساری زندگی شراب ہی نہیں پیتی، تیرا کی کمال ہے؟ تینوں ٹکر نہیں لبدا، تیرا کی کمال ہے؟ کمال تب ہے لاکھوں میں کھیلتا ہو، کروڑوں میں کھیلتا ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پھر کہے مولا میں تیرے ڈر سے اس برائی کے قریب نہیں جاتا۔ یہ در سے پیر سے، یہ اختیار اور استقرار کو میں نے سمجھایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو ذرا سمجھیے گا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عمر پاک حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ کے شہنشاہ ہیں، ان کی اتنی بڑی بڑی فوجیں ہیں، ان کے سونے کے بستر ہیں، ان کے سونے کے برتن ہیں، ان کے لیے اتنے ریشمی مخمل کے بستر ہیں، ان کے لیے دنیا کا سارا و سازا سامان ہے، آپ بھی کرم فرمائیں، آپ بھی اختیار فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اگر چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے، لیکن اللہ نے مجھے جو فخر دیا ہے وہ فخر اضطراری نہیں ہے، وہ فخر اختیاری ہے۔ اتنی گل سمجھ آ گئی؟ اب آئیے جواب کی طرف۔ میرے آپ کے امام نے، سید الشہداء نے، کربل کے قاری نے، امت کے امام نے، امت کے مقتدیٰ نے، صبر کے پہاڑ نے، استقامت کے جبل نے، نبی پاک علیہ السلام کے فیوزات کے نشان واحد نے۔ اور میرا ایک جملہ ہے خطیبانہ انداز سے ہٹ کے، اذان ادھر بھی ہوتی تھی، اذان ادھر بھی ہوتی تھی، جماعت یزید کے لشکر میں بھی ہوتی ہوگی، جماعت حسین کے لشکر میں بھی ہوتی تھی، قرآن یزید کے لشکر میں بھی پڑھا جاتا تھا، لیکن ایک قرآن حسین کے لشکر اور خیموں میں بھی پڑھا جاتا تھا۔ قیامت تک کے لیے سبق ملا، اگر تن کلمے دا شک پوے، اگر تن نمازاں تو شک پوے، اگر تن قرآن دی تلاوت تو شک پوے، اگر تن مسیتاں تو شک پوے، اگر تن رکوع سجود ختمہ تو شک پوے، ڈرنے کی جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تجھے پتہ نہ چلے کہ حق کدھر ہے، تلاش کر لے حسین اور حسینیت کدھر ہے، تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور میں اسے اپنا مقتدا کیوں نہ کہوں، میں آج نذران عقیدت اور محبت پیش کیوں نہ کروں جسے میرے مصطفیٰ نے کندھوں پہ اٹھایا، جسے میرے مصطفیٰ نے گود میں اٹھایا، جسے میرے مصطفیٰ نے سینے سے لگایا، جسے میرے مصطفیٰ نے سونگا، جسے میرے مصطفیٰ نے اپنی خوشبو قرار دیا، جسے میرے مصطفیٰ نے جنت کے پھول قرار دیا، جسے میرے مصطفیٰ نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، میں آج اپنی نظر و محبت و عقیدت ان کے قدموں میں نچھاور کیوں نہ کروں؟ اور آج میں اس زمانے کو، اس جگہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اے سیدنا عباس علمدار، آپ نے اس دور میں بازو کٹا کے اپنا سر تن سے جدا کروا کے حسین کے قدموں میں رکھ کر بتایا تھا کہ عباس کل بھی آل رسول کا غلام تھا، کل بھی آل رسول کا نوکر تھا، غلام بن کر غلامی پیش کی ہے۔ اے زمانے گواہ ہو جا، 1450 صدیاں گزرنے کے بعد آج آل عباس بھی، آج 10 محرم الحرام کو اس شہادت کے قریب و ترین وقت میں آپ کا ذکر پاک کر کے اپنے غلاموں کے ساتھ ضیائے چشم سیدنا عباس کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے اپنا سر عقیدت خم حسنین پاک کی بات ہے۔ زمانے گواہ ہو جا، ہم کل بھی حسین کے غلاموں میں تھے، ہم آج بھی حسین کے غلاموں میں ہیں۔ کیوں؟ ہماری نسبت ان سے ہے، ہمارا غلامی کا تعلق ان سے ہے۔ کسی کو شک ہوگا، ابہام ہوگا، سلسلہ منقطع ہوگا، اور صدقے جاؤں شجرہ نسب کو لے تو وہ بھی علی پاک تک پہنچتا ہے، شجرہ طریقت کو لے تو وہ بھی علی پاک تک پہنچتا ہے۔ میری تمہید اور سوال اور جملہ، اس میدان کربلا میں امام حسن پاک نے، اہل بیت اطہار نے پیاس کو برداشت کیا، مصائب کو برداشت کیا۔ زمانے گواہ ہو جا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی پہ اختیار نہیں تھا۔ پانی کی کیا جرت، پانی کی کیا جرت جس کے جد امجد کے ایڑیوں کے بگڑنے سے چشمہ جاری ہو، قیامت تک انسانیت سیراب ہو رہی ہے، جس کے نانا کے ہاتھوں سے
پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. کیا خیال ہے؟ اور مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے، آپ خیمے میں تشریف لائے، اہل بیت اطہار کے انوار و تجلیات سے بھرے ہوئے، صبر و استقامت سے بڑے ہوئے ان چہرے نورانیوں کو دیکھا. زبان سے کچھ نہ بولے لیکن کیفیت کو سمجھ گئے. چہرے بول رہے تھے لیکن زبانیں خاموش تھی. شکوہ نہیں تھا، شکایت نہیں تھا. جب نگاہوں سے سمجھ لیا نا، امام حسین پاک نے خیمے میں ریت پر ٹھوکر ماری، پاؤں کی، اپنے جد امجد کی سنت کو پورا کرتے ہوئے، اور قیامت تک کے لیے گستاخان اہل بیت کا منہ بند کرنے کے لیے ٹھوکر ماری. چشمہ ابل پڑا. فرمایا بیویوں، اہل بیت کی پاکیزہ طیب و طاہر خواتین، تمہاری عزت و عصمت و عفت پہ کائنات کی عزت و عفت قربان ہے. یہ مت سمجھنا قیامت تک کے لیے کہ حسین کو اختیار کوئی نہیں ہے، یا حسین پانی کے لیے بے چین اور بے قرار ہے، یا پانی شاید دور ہے. میں یہاں ایڈ کر دوں، جس کے غلاموں کی عمر پاک کی شان یہ ہے کہ دریائے نیل کو پرچی دے دیں وہ قیامت تک کے لیے جاری ہو جاتا ہے. اس امام حسین پاک کے اشارے کی کیا ضرورت ہے؟ فرات بھر کے کنارے توڑ کر یزیدی لشکر کو تباہ و برباد کرتا ہوا میرے حسین کے اہل بیت کے قدموں تک پہنچنے کے لیے، قربان ہونے کے لیے بے چین اور بے قرار تھا. لیکن امام پاک نے اس وقت پیاس کو، مصائب کو، آرام کو، تکلیف کو، شہادات کو، 72 لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس ہر چیز کو جو قبول فرمایا ہے وہ اضطراری نہیں تھا، وہ صبر بھی اختیاری ہے، وہ پانی کی طرف سے بچنا بھی ہے. اور پھر آخری بات، سبق کیا ہے، درس کیا ہے؟ درس حسین حق کا استعارہ ہے. توجہ ہے، حسین حق کا استعارہ ہے، حسین حق کا نشان ہے، حسین نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے قائم کرنے کا نشان ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کے احیاء کے علم بردار کا نام حسین ہے، شہادتوں اور شہیدوں کے امام کا نام حسین ہے، استقامت کے پہاڑ کا نام حسین ہے. اور قیامت تک کے لیے سبق یہ دیا ہے کہ جہاں باطل سر اٹھائے نا، جہاں باطل سر اٹھائے اس باطل کا نام یزیدیت ہے، اور حق کے لیے کھڑے ہونے جانے کا نام حسینیت ہے. یہی درس کل حضور پیر سیال نے دیا تھا، یہی آج مل رہا ہے. اس چشمہ فیض سے، یہ فیض کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے. یہ بارگاہ ناز اس اعلامیہ کی صورت میں، اس راہ اعتدال کی شکل میں، اور پیر بھائیوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جب کہیں بھی جائیں نا، تو اگر کوئی پوچھے کہاں سے بیعت ہو تو کہتے ہو نا ہم سیالوی ہیں، ہے نا، ناز کے ساتھ کہتے ہو، سینہ تان کے کہتے ہو، سر اٹھا کے کہتے ہو. اس دنیا میں بھی سر اٹھا کے کہتے ہیں، قیامت والے دن بھی سر اٹھا کے کہیں گے. ہاں ہم لطفال ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پیر سیال کی پاکیزہ تعلیمات پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے قدموں کے صدقے سے ہم سب کی بارگاہ میں، بارگاہ امام عالی مقام میں، بارگاہ اہل بیت اطہار میں، بارگاہ صحابہ میں ہم سب کی حاضری حضور پیر سیال کے صدقے سے قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.